اقرأ بسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم ممنی بھی سو سما مددی قبلہ دی مددی کعبہ ایمان مددی بگرنا بے بلا احداد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنار یا غوث اعظم بھی سنم جمز شیخ محمد رضا خان قطب عالم بھی سنم صاحب لطفی بھی مرا مددی نو شہید عزم عارفہ مددی سیدی مرشدی نعیم الدین عزبِ اشرف زمان مددی. جی لگا کر نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں مقدس درود تہدیہ پیش کرے بڑی آواز سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے بتا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے بتا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بظاہر ایک شعر نظر آتا ہے بظاہر تو مصرے نظر آتے ہیں بظاہر تو لائن نظر آتی ہے لیکن اس شعر کے اندر اگر غور کی جائے اس شعر کی اگر حقیقت کو سمجھا جائے تو اس شعر کے اندر ہزاروں شعراء کے دیوان نظر آتے ہیں اس شعر کے اندر ہزاروں مصنفین کی کتابیں نظر آتی ہیں اس شعر کے اندر ہزاروں لوگوں کے عشق رسول نظر آتا ہے اس ایک شعر کے اندر ساری کائنات نظر آتی ہے. اس لیے کہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. محمد سے وفا کرنے کا مطلب ہم تیرے ہو جائیں گے زمین و آسمان تیرا ہو جائے گا شجر و حجر تیرے ہو جائیں گے شمس و قمر تیرے ہو جائیں گے کائنات تیری ہو جائے گی اللہ تیرا ہو جائے گا. جب خدا تیرا ہو جائے گا جنت بھی تیری ہوگی دنیا بھی تیری ہوگی آخرت بھی تیری ہوگی. ایک شعر نظر آتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے. کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لیکن ہم نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی تو کیسا معاشرہ نظر آیا. کوئی کالے گھوڑے کا جھگڑا بتلا رہا ہے کوئی امیر غریب کا جھگڑا بتلا رہا ہے کوئی قبیلے کا جھگڑا بتلا رہا ہے. مذہب اسلام نہ قبیلوں میں تقسیم ہوا تھا مذہب اسلام نہ برادری میں تقسیم ہوا تھا نہ کالے گھوڑے رنگ میں تقسیم ہوا تھا نہ امیری غریبی میں تقسیم ہوا تھا. مذہب اسلام کیا تھا مذہب اسلام تو وہ تھا جب کالے گھوڑے کا جھگڑا تھا محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے کالے گھوڑے کے جھگڑے کو مٹا دیا. آقا اس دنیا میں تشریف لائے امیر اور غریب کے فرق کو مٹا دیا. سرکار اس دنیا میں تشریف لائے اونچ نیچ کا فرق کو ختم کر دیا ہے. میرے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تمام فرقوں کو ختم کر دیا ہے. ایک یکسانیت کی بات کی گئی ہے اسلام نے یکسانیت کا پیغام دیا ہے اتفاق و اتحاد کا درس دیا ہے اتحاد کا پیغام دیا ہے ایک ہونے کا درس دیا ہے. لیکن قرآن سے پوچھو اے قرآن تو بتا کیا کالے گھوڑے میں فرق ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں ہے کالے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہوتا انسان ہونے میں سب برابر ہے. کیونکہ آقا نے بلال کو گلے سے لگایا کالے گھوڑے کے جھگڑے کو مٹا دیا ہے. کیا امیری غریبی کا فرق ہوتا ہے نہیں آقا نے حضرت اسامہ کو گلے سے لگایا امیری غریبی کے جھگڑے کو مٹا دیا ہے. سرکار سے پوچھا جائے یا رسول اللہ کیا قبیلوں میں فرق ہوتا ہے. سرکار نے مدینے جا کر کے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. سرکار نے امیری غریبی کے قبیلوں کے جھگڑے کو مٹا دیا ہے. پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا آخر کوئی تو فرق ہوگا انسان کے درمیان کچھ تو فرق ہوگا کوئی تو فرق مانا جائے گا. کالے گھوڑے کا فرق نہیں مانا جاتا امیر غریب کا نہیں مانا جاتا بادشاہ اور غلام کا نہیں مانا جاتا. پھر کون سا فرق ہے جو اسلام کے اندر مانا گیا ہے. اے قرآن تو بتا آخر وہ کون سا فرق ہے. تو قرآن بولا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اگر کوئی فرق ہے تو وہ علم کا فرق ہے. قرآن کہتا اب اگر فرق دیکھنا ہے تو مسجد میں جا کر نہ دیکھنا اس لیے کہ اسلام نے تو دس دے دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ویاض ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ویاض نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند رہا. اسلام نے تو غلاموں کو سینے سے لگایا. مذہب اسلام نے وہ پیغام دیا کہ جو تجھے پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند ہے. مسلمان وہ ہے سچا مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے. یہ پیغام اسلام نے دیا. لیکن اسلام قرآن کہتا ہے اگر فرق دیکھنا ہے
تو امیر غریب میں نہیں، کالے گورے میں نہیں، بادشاہ غلام میں نہیں، قبیلوں میں نہیں، برادری میں نہیں، بلکہ اگر فرق دیکھنا ہے تو آؤ، تو قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن کہتا ہے محبوب آپ فرما دو، اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دو علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہوئے. آج نام نہاد اسے اپنی باڈی کا علم ہے، اسے اپنے لباس کا علم ہے، شریعت کی شین سے واقف ہے، سر کو اٹھاتا ہے، علماء پر وار کرتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں کہتا ہوں کتنے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، طلبا پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا، علماء پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے تمہیں سے آنکھ نہیں کہ علماء کی عزت کا حساب لگا سکتا. تمہاری اوقات نہیں، تمہاری حیثیت نہیں کہ تم طالب علم کی عزت کا حساب لگا سکتے. مدرسے میں پڑھنے والے طلبا کا، ان کی عزت کا، ان کی عظمت کا حساب لگانا تیرے جیسے ایک کی مشکلات نہیں، اس لیے کہ ان کا حساب اللہ والے لگایا کرتے ہیں. منہ اٹھاتا ہے، سر کو اٹھاتا ہے، علماء کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. اتنی بڑی حیثیت ہے، اتنی اوقات ہے تو اپنے گھر کے بچے کو حافظ بنا کر دکھا. اللہ نے تجھے ایسے شخص سے محروم کر دیا کہ تیرے گھر میں کوئی عالم دین پیدا ہو، اس لیے تو علماء پر وار کرتا. اور تو نظر رکھتے ہیں بچوں کے پہناوے پر، بچوں کے لباس پر، بچوں کے انداز پر، بچوں کی گفتگو پر، علماء کی تہذیب پر، علماء کے کھان پین پر، علماء کے رہن سہن پر ان کا حساب نہ لگا. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب قیامت کے دن نکلیں گے تو ان کے نہیں بلکہ ان کے ماں باپ کے سروں پر نوری تاج ہوگا. اللہ نے یہ عزت تجھے دی، اللہ نے یہ عزت تجھے نہیں دی ہے کہ تیرے اور تیرے باپ کے سر پر نوری تاج رکھا جائے. یہ عزت اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو مدرسے میں پلنے والے چھوٹے چھوٹے دانے کھانے والے بچوں کو دی. اور یاد رکھ، کوئی کسی کا مہمان ہوتا ہے، کوئی کسی کا مہمان ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں اور بچوں کو اور علماء کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھ، کوئی دنیا دار میں کسی کا مہمان ہوتا ہے، امیر غریب کا مہمان ہوتا ہے، راجا مہاراجا کا مہمان ہوتا ہے، بادشاہ وزیر کا مہمان ہوتا ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبا، یہ مدرسے کی حکومتی چٹائی پر علم حاصل کرنے والے طلبا، یہ قرآن و حدیث کو سیکھنے والے طلبا، یہ تیرے یا میرے مہمان نہیں ہے، نہ ہی میں پروردگار کے مہمان. اگر کسی کا کوئی بچہ ہے، کوئی انسان مہمان ہے، اس مہمان سے اگر کوئی برا بھلا کہہ دے، کوئی ڈانٹ دے، تو جس کا وہ مہمان ہے، جو میزبان ہے، اس سے اس کی مخالفت ہوتی ہے. لیکن یاد رکھ، مدرسے میں پڑھنے والے طلبا کی مخالفت کرنے سے پہلے، علماء کو برا کہنے سے پہلے، علماء پر وار کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا، یہ مہمان جو ہے تیرے نہیں ہے، یہ رسول کریم کے ہے. اگر میرے مصطفیٰ ناراض ہو گئے تیری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے. اور یاد رکھنا حدیث پاک ہے، جو علم کے حصول میں نکلا ہو، جو علم حاصل کرنے نکلا ہو، اس پر اگر کسی نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے تو اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں ملے گا. یاد رکھنا، یہاں پر یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ طالب علم گناہگار ہے یا نیک ہے. علم کے حصول میں نکلا ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کی عزت کر. علم دین، یہ جو علم دین سیکھ رہے ہیں، یہ میرے اور تیرے نہیں بلکہ دین کی سپاہی ہے. سبحان اللہ.